ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ حضور پیدا ہوں، شام کے محلات دیکھیں، حضرت آمنہ طیبہ حضور پیدا ہو رہے ہیں، اور بعض دوستوں کے بقول ولی پیدا ہو رہے ہیں۔ جی ولی پیدا ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا تم لوگ پھر میلاد النبی چھوڑ دو، میلاد الولی کیا کرو، کیونکہ پیدا ہونے کے وقت اگر نبی نہیں تھے تو میلاد النبی کا کیا مطلب؟ ولی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن حضرت سیدہ آمنہ طیبہ فرماتی ہیں میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ زور سے زور سے امام ابو نعیم اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں اپنی سند کے ساتھ۔ میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ شام کے محلات آپ نے دیکھے، حضرت سیدہ آمنہ نے۔ کون پہنچا شام کے محلات تک؟ کون پہنچا؟ حضرت آمنہ نے تبھی دیکھے نا جب فتوحات ہیں سرکار کی۔ شام ان کے زیر نگیں ہوگا، عراق ان کے زیر نگیں ہوگا، تیونس ان کے زیر نگیں ہوگا، الجزائر زیر نگیں ہوگا، سوڈان زیر نگیں ہوگا، مراکش ان کے قلم رو میں ہوگا۔ یہ دیکھ رہی ہیں اماں جان، اور کب دیکھ رہی ہیں؟ جب سرکار کی ولادت ہو رہی ہے۔ پہنچے کون؟ پہنچے کون؟ آدھے شہر میں ابو عبیدہ بن جراح، آدھے شہر میں امین هذه الامہ، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح، عشرہ مبشرین میں، دنیا میں جن کے لیے رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، ان 10 جنتیوں میں ایک جنتی ابو عبیدہ بن جراح آدھے شہر کو بغیر لڑائی کے فتح کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں کس شہر کی بات کر رہا ہوں؟ دمشق کی۔ آج پھر لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ فتح کیا ابو عبیدہ بن جراح نے، آدھا شہر بغیر لڑائی کی، آدھا دمشق فتح کیا حضرت خالد بن ولید نے لڑائی کر کے، اور سینٹرل شہر میں ملاقات ہو گئی دونوں کی، دونوں صحابی رسول ہیں۔ اگلے لڑ نہیں رہے، فرمایا تم لڑ نہیں رہے، فرمایا ہم بغیر لڑائی کے یہاں تک آ گئے۔ ملاقات، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اور امی جان کب دیکھ رہے ہیں دمشق کو؟ جب سرکار کی ولادت ہو رہی ہے۔ اب ابو عبیدہ میں کسی کو محمد رسول اللہ اگر نظر نہیں آتے تو پھر سرما کون سا، ہاشمی پہنے یا مطلبی پہنے؟ کراچی میں کہتے ہاشمی سرما لگاؤ، میں کہتا ہاشمی سرما لگانا ہے یا مشہدی سرما لگانا ہے؟ لیکن اصلی مشہد پرانا خراسان والا صفویوں سے پہلے کا مشہد، امام علی رضا کے مشہد کی بات کرتا ہوں، امام علی ہارون کے مشہد کی بات کر رہا ہوں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد کے مشہد کی بات کر رہا ہوں۔ یہ زنان سیگا کے ساتھ ہر وقت میٹنگیں کرنے والے، یہ نام نہاد مجتہدوں کی بات نہیں کر رہا، میں امام علی رضا کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مشہدی سرما لگائے گا یا ہاشمی سرما لگائے گا، اسے ابو عبیدہ میں محمد رسول اللہ نظر آئیں گے۔ تبھی ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا شام فتح ہوگا تیرے ہاتھ بغیر لڑائی کے، میں جہاں تک رسول اللہ نے نشاندہی کی تھی، خالد میں لڑتا کیسے جب تلوار ہی کسی نے نہیں اٹھائی؟ زور سے
اور زور سے. دمشق، شام، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کا وعدہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں قیصر و کسریٰ کے ملک مراد ہیں، اور شام قیصر کا ملک تھا. قادسیہ یہ کسریٰ کا ملک تھا. آپ جانتے ہیں شام میں ہی قیصر کی حکومت تھی، قیصر روم کی. دونوں کو جھکایا رسول اللہ کے غلاموں نے. آج جب ایسی بات ہم کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کیسا دور تھا جب قیصر روم اور کسریٰ بادشاہ ایران آپ کے غلام جھکا لیتے تھے ان کو. آج تو اندر جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اپنے ملکوں کے اندر، کنٹرول نہیں ہو رہا، کنٹرول نہیں ہے. اور میں تم کیا کنٹرول کرو گے؟ ان کا نام ہی لیتے رہتے تب بھی تمہارے اندر کوئی جھلک آتی. تم تو نام تک لینے سے عاجز آ گئے ہو، تو بزدلوں کے نام لیتے ہو. تم ان کے قصے ہی بیان کرتے رہو تب بھی بہادر رہو گے. ان کی حکایت کیا کرو، ان کی عظیمتوں کو بیان کیا کرو، ان کے کارناموں کو بیان کیا کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے رسول، ہم رسول اعظام کی خبریں آپ کو دیتے ہیں کیونکہ اس سے تثبیت قلب ہوگی، آپ کا دل استقامت پکڑے گا، عزیمت پر جائے گا. وہ دل جو پہلے ہی پہاڑوں سے زیادہ قوت رکھتا ہے. اصل میں ارشاد آپ کو ہے، واز امت سے ہو رہا ہے، اور نبیوں کے ذکر کے لیے دلیلیں مانگتے رہتے ہو. عقل کے اندھو، انبیاء کا ذکر تو تمہارے رسول کے دل کو قائم کرتا ہے، تو جن کا ذکر تمہارے رسول کے دل کو قائم کرتا ہے، امتیوں کے دلوں کو بھی وہی ذکر قائم کر سکتا ہے. زور سے بولو، زور سے بولو. سب حضرات ایک دفعہ مہربانی ایک دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ سارے بندے ہاتھ کھڑے کر کے نا میں نعرہ لگاؤں گا، آپ جواب دیں. اتنا بڑا مجمع ہے، ایک دفعہ بھی نعرہ میری مرضی کا نہیں ہوا. نعرہ تکبیر، اور سب بلندہ ہاتھ بلند کر کے بول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڑا شریف. توجہ ہے جی؟ انبیاء کا ذکر لوگ کہتے ہیں جی کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، مجمع کرتے رہتے ہو جی. انبیاء کے لیے مجمع کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے لیے کیا کرو. میں نے کہا اللہ کے اور انبیاء کے درمیان فرق تم کب سے ڈالنے لگے ہو؟ بے وقوف آدمی، 6واں پارہ نہیں پڑھا؟ مومن وہ ہے لم یفرقوا بین اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق نہ کریں وہ مومن ہیں. اور ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویفرقون بین اللہ ویفرقون بین اللہ ورسولہ، جو اللہ اور نبیوں کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ تو ہیں ہی کافر. فرق کس واسطے؟ کہ انبیاء کو اللہ سے جدا کر کے دیکھتے ہیں، اب ان کی حیثیت کیا ہے اللہ سے جدا. اور میں اس طرح کیوں سوچتے ہو؟ انبیاء ہیں ہی اللہ کے، نبی اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں. رسول اللہ ہے، رسول کس کی؟ اللہ کے. نبی کس کی؟ اللہ کے. تو جب اضافت ان کی اللہ کی طرف ہے تو تم جدا کر کے کیوں دیکھتے ہو؟ جدا کر کے مت دیکھو. جب صحابہ میں رسول کو دیکھو، رسول میں رب کو دیکھو. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے. یہ مطلب ہے تو باللہ ورسولہ کا. دیکھو ان کو
ایمان رب پہ لاؤ. یہ دلیل ہے وجود الہی کی، یہ ذات خدا بندی کی دلیل ہے. میں نے اس شان سے اس لیے بھیجا ان کی شان دیکھ کے وہ اس کی شان کے قائل ہو جائے. تو کیا اعتراض ہے اس بات پر آپ؟ گرامی قدر حضرات، جب دلیل بنا کے بھیجا، کب بھیجا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور بنایا، میرا نور بنایا. دیوبند مکتبہ فکر کے استاد رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث پاک معنن صحیح ہے. یعنی لفظوں پر ان کو اعتراض ہے کچھ. میں آخر ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ دلیر پہلوان نہیں، دلیر ہوئے تو کدی ڈگ بھی پوے نا تو پورا ڈگ دے آدھا لے بھائی میں آج ڈگ پہ. جڑا بیڑا جہا پہلوان ہوئے نا وہ ڈگا اج پیا ہوئے تو آدھا نہیں میرا موٹا ہی لگا ہے. میں کو ڈانا جی تو بل طرح ڈاؤ نہیں، مانن صحیح ہے. میں کہ صحیح تو ہے نا، کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ اور صحیح تو ہے نا. آدھے مانن صحیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں کیا موتی کتنے ہوتا ہے؟ سپیاں تو موتی مطلب ہے یا سپی مطلب ہے؟ لفظ تو مراد بھی تو مانا ہی ہوتا ہے. لوگ لفظوں کے لیے کلام کرتے ہیں یا معنی کے لیے کلام کرتے ہیں؟ بات سمجھے نہیں آتا. کلام جب بھی ہوتا ہے معنی کے لیے ہوتا ہے یا لفظ کے لیے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ کلام معنی صحیح ہے. میں کیا مطلب کی؟ کہنا مطلب ہے کہ واقعی اللہ نے سب کو پہلے جناب محمد رسول اللہ کا نور پیدا کیتا ہے. میں کیا سی یہی کہنا چاہتا ہوں، مولوی جی یہی کہنا چاہتے ہیں، یہی آخنا چاہتے ہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے کیوں بنایا؟ تاکہ سب سے پہلے اپنی دلیل بنا لوں، پھر لوگوں کو بنا لوں تاکہ وہ ان کو دیکھیں اور مجھے مانیں. زور سے کہو سبحان اللہ. یہ حدیث پاک اتنی تکڑی حدیث ہے، اس کے اتنے فوائد ہیں، فائدے اس کے اتنے ہیں کہ وہابیوں کو بڑی تکلیف ہوئی. اس حدیث کو چھپانے کے لیے انہوں نے کئی کروڑ ریال خرچ کیے، کئی کروڑ ریال خرچ کی. آپ یقین کریں 70-80 سال تک لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے کتاب چھاپی. مصنف عبد الرزاق 70-80 صفحہ اس حدیث پاک اور دیگر احادیث نور والی نکال کر اس کو باب کو ہی نکال دیا، نکال کے کئی کروڑ ریال اس پہ خرچ کر دیے، کیونکہ 8 جلدوں میں تھی اور 70 سال چھپتی رہی. کئی کروڑ ریال خرچ ہوا اور زیادہ چھاپی بھی تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں کوئی نسخہ وہ نہیں رہا جس میں نور والی حدیث موجود ہے. بڑی کوشش کی انہوں نے. آپ کو تو پتہ نہیں چلتا، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی عام سی بات ہے، جلسہ ہوتا ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اس پر تو حکومتوں کے ٹل لگ گئے بھائی. اب دیکھو نا حکومتوں کے کیا کام ہوتے ہیں. ایک حدیث چھپانے کے لیے اتنا زور لگ رہا ہے، میٹنگیں ہو رہی ہیں، عبداللہ بن باز بیٹھے جی، فلانے جی، اسیمن صاحب بیٹھے ہیں جی. بھائی مسئلہ کیا ہے؟ فلسطین سے واپس لینا ہے، فلسطین اسرائیل سے؟ کہا نہیں، ایک حدیث چھپانی ہے. میں نے کہا کشمیر لینا ہے انڈیا سے؟ کہا نہیں، ایک حدیث چھپانی ہے. تو میں نے کہا ترجیح کس بات کو ہے؟ کہا ترجیح اس بات کو ہے کہ پہلے یہ حدیث چھپاؤ. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بھائی جولان کی پہاڑیاں لینی ہیں، شام کی پہاڑیاں ابھی بھی اسرائیل کے پاس ہیں. جولان کی پہاڑیاں ابھی بھی اسرائیل کے قبضے میں ہیں، آدھا اردن اسرائیل کے قبضے میں ہے. اور ان صاحبوں کو اپنی لڑائی سوجی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اور تو کوئی کام رہا نہیں، لہذا آپس میں لڑ لو.
تو سارے مل کے اس سے مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں جو ہر وقت درس دیتے رہے تو ہماری مسجدوں میں تبلیغ کرنے کے لیے نہیں، اختلافی بات نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے کہا آپ کیوں اختلافی بات کر رہے ہیں؟ تینوں ملک آدھے افیکٹڈ ہیں، قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے. ابھی سارے مل کے اس سے لڑنا چاہیے یا پہلے آپس میں لڑائی کرنی چاہیے؟ میں پوچھتا ہوں، جس شام میں لڑ رہے ہیں اس کی جولان کی پہاڑیاں ابھی بھی اسرائیل کے پاس ہے، اردن آدھا ان کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس. لیکن جو ان کی اپنی غرض ہے، جو کرنا چاہتے ہیں، اس پر کسی مشورے کی ضرورت نہیں. مشورہ صرف آپ کی مسجدیں چھیننے کے لیے، اس پر ان کو یہ مشورہ ہے. بولو نہیں، ہمارے سامنے ہم جو کچھ کرنا چاہیں کرنے دیں. دوستو، ایک حدیث چھپانے کے لیے پوری حکومت کا زور لگ گیا. 70 سال تک مناظرے کے میدانوں میں ہم سے سوال ہوتا رہا، حدیث نور، حدیث جابر کی اصل بتاؤ، تخریج دو اور سند کے ساتھ حدیث پیش کرو، کتاب میں سے دکھاؤ. الحمدللہ ہمارے علماء نے، بزرگوں نے، مولانا عنایت اللہ صاحب سانگڑا والے، مولانا محمد عمر صاحب اچھروی، شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی، حضرت محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت حضرت سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، باوجود کتاب اصل پیش نہ ہونے کے ہارے نہیں. کبھی بھی وفا شریف سے نکال کے دکھا دی، مواہب الدنیا سے دکھا دی، مرقات سے دکھا دی، تفاسیر میں سے دکھائی، پھر اس پر جرا کا طریقہ بتایا. اتنا سیکا علماء جس کو نقل کر رہے ہیں، یقیناً وہ کتاب موجود ہے لیکن کتاب آتی نہیں. پھر ان کے آدمی بندروں کی طرح جناب جھپٹ رہے ہیں پر ایسے کر کے، وہ کتاب لاؤ کتاب لاؤ کتاب لاؤ. تو آج سے 10-12 سال پہلے شیخ عیسیٰ بن مانع الحمیری وزیر اوقاف دبئی نے یہ خبر دی ہمیں کہ خان بہادر لائبریری کابل کے اندر حدیث پاک کا نسخہ مصنف کا اصل موجود ہے، جس میں حدیث جابر مع سند موجود ہے. کابل سے ہمیشہ ہمارے لیے بہت سے نسخے آ رہے ہیں آج کل، اور تحفے آ رہے ہیں، گفٹ آ رہے ہیں، لیکن وہ سارے اپنی جگہ. لیکن کابل سے حدیث نور کا جو تحفہ آیا، اس پر میں کابل کی دھرتی کو سلام پیش کرتا ہوں. اور قابلیوں بڑی چرس آ دیجئے پر تھوڑی مہربانی، حدیث پاک کی کتاب بھی اتنے ہی نکلی. کوئی نہیں سمجھ آئی تو نکل آئی اور پھر چھپی. سب سے پہلے عربی نے چھاپی، ہم نے نہیں. دیکھو سرکار نے خدمت بھی کس سے لی، کیونکہ انہوں نے ہم پہ اعتراض کرنا تھا. انہوں نے پتہ نہیں کیسے کہاں سے گھڑ لی، تو ہم نے نہیں چھاپی. آفیشیل چھپی، گورنمنٹ کی طرف سے چھپی، گورنمنٹ کے خرچے سے چھپی، اربوں نے چھاپی اور دبئی والوں نے چھاپی. وزیر اوقاف دبئی نے چھاپی، دبئی گورنمنٹ کے مول سے چھپی. یعنی سرکار ہمیں بتا رہے ہیں میرے غلاموں، اور میدان مناظرہ تحقیق میں پریشان کیوں ہو؟ تم اجمی میرے غلام نہیں ہو، ابھی میری کشش ختم نہیں ہوئی. جیسے عجم میرے غلام ہے، ایسے عرب بھی میرے غلام ہیں. یہ دیکھو نعرہ ٹوٹا ہوا نعرہ، ایک محلے کا نعرہ، دوسرا محلہ چپ، اور نعرہ تکبیر. ایسا ایسا ایک چھپی کتاب. اور حدیث پاک کیا ہے دیکھو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ نے خلق ارادہ فرمایا، تخلیق کا ارادہ فرمایا، ارادہ فرمایا. ذرا توجہ کرنا سنیو، یہ ہر وقت کا موضوع ہے آپ کا، لیکن ذرا سا باریکی کو دیکھنا. اولاً سب سے پہلے، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کی ہاں پہلے پیچھے ہے کوئی نہیں، وہاں
تخلیق کا ارادہ فرمایا کس کا؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن. اللہ تعالیٰ جب کسی کو تخلیق کرتا ہے، تخلیق فرماتا تو کیسا کہ جب اس شے کا ارادہ کرتا ہے جسے وجود دینا ہے، وجود دینا ہے. تو صوفیہ وحدت الوجودیہ جو ہے وہ اس پر خود حیران ہے، حیران ہے، بیان بھی فرماتے ہیں. اور گوڑا شریف کے قریب جب میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھے اطمینان ہے کہ وحدت الوجودیہ، صوفیہ صافیہ وحدت الوجودیہ کے بڑے ترجمان ہیں اعلیٰ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت ابن عربی کے مسلک کے سب سے متین ترجمان اس دور میں، اپنے وقت میں سب سے متین ترجمان تھے حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ورنہ اس مسئلے کو بیان کرنے میں بھی بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کو تعبیر ہی نہیں آتی اس کی. لیکن آپ نے جیسی تعبیر اس کی بیان کی، آج آپ گوڑا شریف کے پاس ہیں ہم، تو آپ نے ایک قبر دیکھی ہے حضرت کے مسجد شریف کی طرف آگے تھوڑا جاتے ہیں تو مولانا غازی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے وہاں، چھوٹی سی قبر ہے ان کی، مولانا غازی صاحب کی، اونچی اتنی نہیں ہے، لیکن وہ مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ میں پڑھاتے تھے، استاد تھے. حضرت پیر صاحب قبلہ وہاں مثنوی شریف کا درس دے رہے تھے اور وحدت الوجود کا ہی مسئلہ بیان فرما رہے تھے. مولانا نے جب سنا تو ٹکٹکی لگا کے دیکھتے رہے اور پھر اٹھے نہیں. آپ نے فرمایا مولوی جی سارے گئے طواف کے لیے، آپ بھی جاؤ. وہاں میرا دل کرتا ہے میں آپ کا ہی طواف کروں، آپ کے ساتھ رہوں. لوگ یہاں چھوڑ کر مکہ چلے جاتے ہیں، وہ مکہ میں مدرس تھے، پیر صاحب کا دامن پکڑ کے گولڑا شریف میں آ گئے، مکہ پہنچے ہوئے تھے، وہاں سے مکہ شریف سے پیر صاحب کا دامن پکڑا، گولڑا شریف میں آ گیا اور یہاں وفات پائی آ گیا. اور کس پائے کے مصنف تھے یا عالم تھے، اس کی مثال آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ غلام احمد قادیانی نے جب پیر صاحب پر الزام دیا کتاب پر، صاحب چشتیائی پر، تو اس الزامات میں ایک الزام یہ بھی تھا اس خبیث کا کہ آپ کتاب نہیں لکھتے، آپ صوفی ہو، اتنے عالم نہیں ہو، آپ کتاب نہیں لکھتے، کتاب آپ کے لیے مولانا غازی لکھتا ہے. اب دشمن کو بھی جس پر یہ بام پڑے کہ مسئلہ علم کا غازی لکھتے ہیں، حالانکہ غازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ علم شلم کو میں نہیں جانتا، مجھے معرفت کا پتہ چلا تو پھر میرے نشا سے چلا، مجھے اس بارے میں خبر ہوئی ہے تو ان سے ہوئی ہے. اس لیے مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب دار حق، جو عیسائیوں کے خلاف اہل اسلام کا بڑا چوٹی کا مناظر، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی. ایک آدمی مجھے کہنے لگا دیوبندی کیرانوی کا آپ تم نام لیتے ہو؟ میں نے کہا لیتا ہوں. کہا وہ تو ہمارے دیوبندی تھے. میں نے کہا وہ دیوبندی ہوتا ہے جو خلیل امبیٹری کو کافر رکھے؟ ایسا بندہ دیوبندی ہوتا ہے؟ کہا نہیں ہوتا. مگر نہیں ہوتا تو جہاں تقدیس الوکیل پر مولانا کیرانوی کی تقریر دیکھ لے. ایسے ان کی عادت یہی ہے کہ جیسے جو ٹیم جیت رہی ہو نا تو بعض بندے جو کھیل دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ہوں پاکستانی، افریقہ والے جیت رہے ہوں تو آتے ہوں جی انہوں نے میں نے لڑا. کوئی سمجھائی بھئی جو پہلوان جیت رہا ہو تو اس کی پارٹی ہوتی ہے. اب مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کے جب کارنامے دیکھے کہ ان کے سامنے تو عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے بھاگتے تھے، اتنا بڑا مناظر تھا رسول اللہ کے دین کا اور محقق عالم، تو دل کر آیا. اور دل کر آنے کی ایک نشانی بتاؤں آپ کو کہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی کتاب کا آج بھی تسہیل جو چھاپی ہے بائبل سے قرآن تک، یہ تقی عثمانی نے چھاپی ہے. ابھی مارکیٹ میں اظہار الاحکام ملتی ہے، بائبل سے قرآن تک زیادہ ملتی ہے. یہ اس کتاب کی تسہیل ہے اور تقی عثمانی نے چھاپی ہے، اور اس میں یہ کوشش کی ہے بتانے کی کہ کیرانوی صاحب ہمارے دیوبندی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں. تو کھینچ کھینچ کے بناتے ہیں. جیسے قاضی مظہر حسین چکوال والے نے اپنے ابے مولانا کرم دین کو کہا نا کہ دیوبندی سے کیونکہ مجھے دیوبند بھیجا. میں نے کہا تمہیں دیوبند نہیں بھیجا تھا، تم نے کانٹا بدلا جا کے دلی سے،
انہوں نے کہیں اور بھیجا تھا، تم دوسری گاڑی پر چڑھ گئے. اور اب کوئی پوچھے کیوں چڑھے؟ اس لیے کہ جو غضب کے لیے چنے گئے ہوں وہ رحمت والی گاڑی پر تو نہیں چڑھ سکتے. اور سنیو، مطالعہ رکھا کرو. قاضی مدر کی اولاد بھی یہ کہتی ہے کہ مولانا کرم دین صاحب باقی دیوبندی تھے. کیوں؟ ان کے نام 100 روپے کی رسید آئی ہے دیوبند سے کہ انہوں نے چندہ بھیجا تھا. ہاں، میں نے کہا چندہ ہی نہیں میرا ڈنڈا بھی بھیجا تھا. اس کا پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں دیکھی تو مولانا حشمت علی کی کتاب الصوارم الہندیہ دیکھو. الصوارم الہندیہ آپ کی جماعت، مرکزی جماعت اہل سنت نے اس وقت تک 6000 کی تعداد میں چھپوا کر مفت تقسیم کی ہے. جن کے پاس نہ پہنچی ہو دفتر سے ابھی بھی لے سکتے ہو. الصوارم الہندیہ پر 350 علماء ہند نے اعلیٰ حضرت کے فتاوی کی تصدیق کی ہے. ان تصدیق کرنے والوں میں ایک نام مولوی کرم دین. میں نے کہا تمہارا دل کرتا ہے یہ ہمارے ہونے چاہیے. کیوں؟ کہ مرد ہے نا. تو میں نے کہا ہم اس قسم کے نہیں ہیں. تم لوگوں میں اگر کوئی دلیر ہوگا تھوڑا تب بھی ہم اس کو ابا بنانے کی کوشش نہیں کریں گے. ہمارے ابے ہیں اپنے، بعض ابے ہیں تو بعض پھر دادے پردادے، ان کو بھی ابا کہتے ہیں نا. جد کو بھی اب کہہ رہے تھے. یہ تو ہے نا ہمارے اپنے ہیں. کیوں؟ وہ ایسی جمے ہوئے ہیں. جمے ہوئے ہر کسی نے پیو تھوڑے ہی بنا لیں. کرانوی صاحب ہمارے تھے. میں نے کہا پڑھ تقدیس الوکیل. کرانوی صاحب کا فتویٰ دیکھ. تیرے باپ امبیڈری کو کافر لکھ رہے ہیں. کسی نے پوچھا جی مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں یہ تقریرات آپ لکھتے ہیں؟ فرمایا بیٹھے مکے میں ہیں پر بٹھائے ہوئے مدینے والے کے ہیں. علامہ رحمۃ اللہ کرانوی نے یہ جواب دیا، مکے میں بیٹھے ہیں پر بٹھائے ہوئے مدینے والے کے ہیں. ان کی ڈیوٹی سے یہاں بیٹھے ہیں. ان کے مدرسے کے ہی مدرس تھے مولانا غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ، جہاں سے حضرت پیر صاحب کا دامن پکڑ کے یہاں آئے. تو کوئی بیان کرے نا، یہ بیان کرتے جی اذا اراد اللہ شیئا، اذا اراد اللہ شیئا، جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ شے کیا ہوتی ہے؟ تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں شے تو خود موجود کو ہی کہتے ہیں. تو موجود کو موجود کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں کئی تقریروں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کا جواب کوئی لائے بابی. اب کسی کا نام نہیں لیتا کہ خام خواہ کسی کو میں امپورٹنس دینے کی کوشش کروں اور وہ سمجھے لو جی میرا نام آ گیا. میں کہ جتنے بیوقوف ہیں تمہارے سب اکٹھے کر لو. اسی کا جواب ہمارے صوفیوں کے بغیر اگر دے گا میں 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ جواب دے گا، نام نہیں لے گا، نام نہیں لے گا، لیکن جواب دے گا تو ابن عربی سے دے گا. جواب دے گا داتا گنج بخش علی حجویری سے دے گا. جواب دے گا حضور مجدد الفسانی سے دے گا. جواب اگر دے گا اس کا تو مولانا جلال الدین رومی سے دے گا. اس کا جواب دے گا تو مولانا عبد الرحمن جامی سے دے گا. اور یہ وہ مسئلہ قرآنی ہے شریعت کا کہ صوفی کے بغیر اس کا جواب ہی نہیں. لوگ پوچھتے جی ان کی ضرورت کیا ہے؟ مفسر تو ہم ہیں. اگر جا امام راضی سے پوچھ جا کے، مفسر کی کنڈی جہاں اڑ جاتی ہے وہاں کے صوفی کھولتا ہے. تمہیں کیا پتا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسائل میں درس دیا کرتا تھا. درس تو ہمارے تفسیر چرخی میں مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ خواجگان نقشبند سے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو. شیخ علاؤالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عبید اللہ حرار کے پیر ہیں. ان کی تفسیر چرخی یا اسلام آباد سے ہی ابھی ترجمہ اس کا چھپا ہے.
رانجھا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا فارسی سے. تو اس میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ امام فخر الدین رازی درس ارشاد فرما رہے تھے اور سلاسل و اغلال و سعیرہ کی تشریح بیان کر رہے تھے اور فرمایا اتنی بیڑیاں لگا کے اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو تو اتنی بیڑیاں لگا کے جہنمیوں کو دوزخ میں کھینچ کر ڈالیں گے. حضرت شیخ نجم الدین درس سننے آئے, دروازے پہ کھڑے تھے تو فرمانے لگے سلاسلہ جمع بولتے ہو پھر کہتے ہو 70 بیڑیاں لگائے گا. فرمایا فخر الدین کافر کتنے تکڑے ہیں جن کو 70 بیڑیاں لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک کڑی بیڑی سے کام نہیں چلتا, 70 بیڑیاں لگتی ہیں. کیڈا تکڑا ہے کافر جنہوں درونے واسطے 70 بیڑیاں بڑا ماری جاتی ہیں. امام فخر الدین رازی اس طرح دیکھا تو بابا جی کے چہرے پر ہیبت تھی. فرماتے میں تو خاموش ہو گیا. میں نے کہا جی یہ ہے لفظ کا مطلب میں بیان کر رہا ہوں جو میری سمجھ میں آیا, اور جس قسم کی بات آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ خود ہی بیان فرمائیں. فرمانے لگے نہیں فخر الدین میں تو تیرا درس سننے آیا ہوں, باقی مجھے پتہ نہیں لگتا کہ کافر میں کتنا ٹل ہے, طاقت کتنی ہے کافر میں, یہ مجھے پتہ نہیں لگا. اور سانو تے یار دی زلف دے کنڈل نال بندہ سو تے بہ کے ساڈے کول سیدھا ہو کے ٹریا بھی نہیں گیا. پتہ نہیں کافر کیڑے تکڑے نے جنہوں 70 بیڑیاں ماردا ہے تے پھر بھی نہیں ٹردی ہوگا. امام فخر الدین فرماتے کتاب میں نے بند کر دی. اب یار کے ایک کنڈل سے وال کے کنڈل سے باندھنا شمائل ترمذی میں موجود ہے نا. آپ کو پتا ہے سرکار کے بال مبارک کا کوئی کنڈل بھی نہیں تھے اور سیدھے بھی نہیں تھے, یہ لہر تھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں. بال مبارک سرکار دو علیہ السلام کے پورے اس طرح گول بھی نہیں تھے اور سیدھے بھی بالکل نہیں تھے, لہریں تھی ان کے اندر. اسی لہر کا ذکر فرمایا حبیب دے والاں دی لہر نال بندہ سو نجم دین تے سیدھا ہو کے ٹریا بھی نہیں. وہ کافراں 70 بیڑیاں ماردا ہے, ایک ہی بیڑی نال کام نہیں چلتا انہاں دا. امام راضی فرماتے ہیں اوے او تے بندے ہی سن, ساڈا بھی درس مکا گئے آ کے. فرمایا آپ بولیں گے تب جب پہلے ہمیں بھی اسی ظلم میں باندھو گے. اللہ گرامی قدر حضرات, تو کیا مسئلہ کیا عرض کر رہا ہوں, جب کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے اس کو, اس شے کو فرماتا ہے کن. تو شے خود موجود ہے اور پھر موجود کو موجود کرتا ہے. عدم سے وجود میں کیسے لاتا ہے؟ کون ہو جا, کون تو, کہ کن میں ایک تو ہوتا ہی ہے. مخاطب ہی تو ہے نا. وہ کس کو مخاطب کرتا ہے؟ عدم کو. عدم کو مخاطب کرتا ہے. اس بات کو ابھی اس سے آگے نہیں بیان کرتا, صرف اتنا ہی بیان کرتا ہوں میں. اذا اراد اللہ, اب اس ارادہ کو ارادہ اول, اور جب ارادہ اول ہو اور وہ شے موجود ہو, یہاں میں اپنا لفظ نہیں بول سکتا, محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کے لفظ بول رہا ہوں فص محمدی سے. سرکار فرماتے ہیں زیادہ اشیاء نہیں, شے اور موجود کے معنی میں ہو تو وہ ایک ہے, ایک ہے. حضرت پیر میرے رشاہ رحمہ اللہ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا حقیقت الحقائق وہی ہے, علت العلل وہی ہے, سبب الاسباب وہی ہے. حقیقت الحقائق وہی ہے, کنہ اصلی, کنہ اصلی حبت